بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ اس سبق کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی ولادت 1917 میں گلگت میں ہوئی اور آپ کی وفات 1986 میں ہوئی۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل ہوئے۔ بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر اسکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ سول سروس سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کا مرکزی خیال فقط یہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب کی تحریر جو ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں مصنف ہلکے پھلکے طنزیہ انداز میں سرکاری گورنمنٹ اداروں کی زبوں حالی اور سرکاری اہلکاروں کی نااہلی بیان کرتے ہوئے ضلع جھنگ کے دور افتادہ گاؤں کی ایک سرکاری ڈسپنسری کے دورے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دورے میں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اس سبق میں بیان کر دیا۔ اس سبق کا خلاصہ: مصنف سرکاری افسر تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ ڈاک بنگلہ کھلا تھا، چھت غائب تھی۔ چوکیدار نے بتایا کہ چھت سیلاب سے گری ہے۔ وہاں مصنف ایک 100 سال پرانے چینی کے برتن کو دیکھتا ہے جو لندن کے بنے ہوئے تھے، تو وہ سوچتا ہے کہ ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی جھٹکے میں بہہ گئی، مگر چینی کی یہ برتن اب تک موجود ہیں۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مصنف کو دور افتادہ گاؤں میں ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی۔ مصنف بغیر اطلاع دیے اس ڈسپنسری کا دورہ کرنے پہنچ گئے۔ سبق میں مصنف کو اسپتال ایک استبل کی طرح نظر آیا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان میں ملبوس کرسی پر اکڑوں بیٹھے مریضوں کا علاج کر رہے تھے۔ مریض نسخہ لے کر چلے جاتے، دوا نہیں مانگتے تھے۔ مصنف خود تو نہیں بتاتے، مگر گاؤں کے نمبردار کے آنے سے ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مصنف ضلع جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ڈاکٹر انہیں ڈسپنسری کا دورہ کراتے ہیں، جہاں سوائے 2-3 دوائیوں اور باسی پانی کے کچھ نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ ہر سال باقاعدگی سے ڈسپنسری کا بجٹ منظور کرتی ہے، مگر دوائیاں سال کے آخر یا اگلے سال آتی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مریضوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ اسپتال میں ایک جگہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بھینس باندھی ہوئی تھی، جو مصنف کو دورہ کرانے سے پہلے ہٹا دی گئی تھی، مگر گوبر کے تازہ نشانات موجود تھے۔ معائنے کے بعد مصنف نے وزٹر بک میں طنزیہ انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب چند سال بعد مصنف دوبارہ اس ڈسپنسری کے دورے پر گئے تو ڈاکٹر صاحب کی بھینس بدستور بندھی ہوئی تھی، مگر وزٹر بک میں مصنف کے پہلے دورے کی رائے کا صفحہ غائب تھا۔ یہی حال آج کل بھی ہے کہ جو پاکستان کے دور افتادہ گاؤں ہیں، جہاں پر لوگ بہت کم جاتے ہیں، سرکاری عہدیداران بہت کم دورے کرتے ہیں، وہاں کے ہسپتال اور اسکولوں کا آج بھی یہی حال ہے، کیونکہ وہاں کے زمیندار، وڈیرے، چودھری قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ان عمارتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔